वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है। अब तक तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक हो गए हैं और 400 जख्मी हैं। DISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से ब्रीफिंग में कहा है कि अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। दुनिया समझती है पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। DGISPR ने कहा कि 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के करीब फितना ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर कल का स्क्वाड एक्शन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मुकामात पर फायरिंग की गई है। तमाम 53 मुकामात पर हमलों को पसपा किया गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया है कि दुनिया ने देखा। तमाम 53 मुकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ऑपरेशन गजब लिल हक में 274 तालिबान रजीम के एहलकार और 400 से जायद जख्मी भी हुए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 74 से जायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की गई हैं। तालिबान रजीम को 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट करें, दुश्मन के 115 टैंक बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फौज के 12 सपूत शहीद जबकि 27 जख्मी हो चुके हैं। आपको अपडेट करेंगे, 53 मकामात पर हमलों को पसपा किया गया है। तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई जबकि तमाम 53 मकामात पर हमलों को पसपा किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। तमाम 53 मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक में 274 तालिबान रजीम के एहलकार और खारिज हलाक हुए जबकि 400 से जायद जख्मी हुए। DGISPR ने कहा कि तालिबान रजीम की 74 से जायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की गईं। तालिबान रजीम की 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं जबकि दुश्मन के 115 टैंक बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फौज के 12 सपूत शहीद जबकि 27 जख्मी हो चुके हैं। आपको अपडेट करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर फायरिंग की गई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से ब्रीफिंग में कहा गया है कि अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं है। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। Afghan Taliban regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, जो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के एहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak Afghan border have been totally destroyed. Other than that, 18 posts are in our possession. They have been captured. Other than that, अब तक एक मोहतात और ये कंजर्वेटिव हम एस्टिमेट्स आपको दे रहे हैं। अपडेट देते चलें कि गजब लिल हक ऑपरेशन जारी है। अब तक तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक हो गए, 400 जख्मी भी हुए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से ब्रीफिंग में कहा है कि अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। दुनिया समझती है पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। DGISPR ने कहा है कि 21 और 22 फरवरी की शब पाकिस्तानी अफवाज के बॉर्डर के करीब फितना ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अफगान तालिबान रजीम ने इसे बुनियाद बनाकर एक्शन लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में से 53 मुकामात पर फायरिंग की गई है। तमाम 53 मुकामात पर हमलों को पिसपा किया गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एबटाबाद और नौशहरा में ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। उनका कहना था कि फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के 22 ठिकानों को निशाना बनाया गया जबकि काबुल, पख्तिया और कंधार में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना अंदाज में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया
दहशतगर्दों की पनागाहें और असलहा डिपो तबाह किए गए। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। हमारी फिजाइया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। काबुल के फिजा में रात को होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। DGISPR का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। दुनिया समझती है पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक अवाम के तहफ्फुज के लिए है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। आपको अपडेट करेंगे। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने ये जारी रहेगा। और काबुल की फिजा में रात को होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। फिजाइया ने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। काबुल के फिजा में रात को होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे। कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। DGISPR का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। दुनिया समझती है पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक अवाम के तहफ्फुज के लिए है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मियां हबीब ने। मियां हबीब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि अफगानियों ने पाकिस्तान से उन्हें निकाला गया था, तो इसका बदला लिया जा रहा है या वजह कोई और है? नहीं, बदला क्यों लिया जाएगा? वो तो हमने तो उनकी इतनी खिदमत की, 3 उनकी नस्लें पाली और इतना उन्हें फैसिलिटेट किया है। उन्हें हर जगह पे हमने उनकी सहूलतकारी की। जब जिहाद अफगानिस्तान था उस वक्त रशिया को वहां से निकाला उनके साथ मिलकर। फिर उसके बाद जब दहशतगर्दी की जंग थी, UNO फोर्सेस को निकालने में हमारा बुनियादी किरदार है। फिर इनको स्टेबल करने में, वहाँ की मैशत को सहारा देने में, वहाँ उनको खाने पीने की अशिया तक हम फराहम करते रहे। उनकी 3 नस्लों को यहाँ पढ़ाया लिखाया, यहाँ उन्होंने कारोबार करते रहे हैं। तो वो असल मामला कुछ और है। असल मामला जो है वो सारी दुनिया को पता चल गया अब कि वो नरेंद्र मोदी ने जो है वो इसराइल में जाके खड़े होकर अफगानिस्तान की मदद का ऐलान किया है। तो उसमें अब कोई चीज छुपी हुई बाकी रह ही नहीं गई। तो असल मामला ये है कि ये किसी और की जंग लड़ रहे हैं, ये गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, ये भटके हुए लोग हैं। ये इनको सबक सिखाना जो है ना जरूरी हो गया। और मैं अफवाज पाकिस्तान को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी महारत से ना सिर्फ इंडिया को नाकों चने चबोए थे, बल्कि अफगानिस्तान को भी जो है ना वो सबक पढ़ा दिया है कि किस तरीके से रहना हमसायों के साथ। तो अगर अभी इंसान बन जाए तो अच्छी बात है। वैसे उन्होंने मदद मांग ली है कतर से। अफगान वजीर खारजा ने जो है उनसे राब्ता किया है और कहा है कि हमारी मदद करें। वो सीज फायर की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जबरदस्त स्ट्राइक की है। ना सिर्फ जो वहाँ एयर स्ट्राइक की थी उसमें उनके ठिकाने और उनके जो असला के डिपो थे वो तबाह कर दी, जिसके सर पे वो अकड़ते थे। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो असला के डिपो थे और जो हम मंडियां लगी हुई थी जहाँ से वो असला फरोख्त करते थे, जो UNO फोर्सेस छोड़ गई हुई थी, वो हमने काफी हद तक तबाह कर दी हैं। इसके अलावा जो है वो अफगानिस्तान के अंदर से जो उन्होंने हम पर फायरिंग की थी तो वो भी हमने चौकियां तबाह कर दी और उनके काफी सारे इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया। वहाँ पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है। तो अभी भी इनको समझ अगर नहीं आई तो फिर इनका अल्लाह हाफ़िज़ है। मेरा ख्याल है कि अब काफी हद तक उनको समझ आ गई है और अब वो दुनिया के आगे भीख मांग रहे हैं कि हमें जो है वो अमन की तरफ जाना चाहिए। और इससे पहले जब पाकिस्तान रोज उनको ये बावर कराता था कि ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है तो इंसान बन जाए, लेकिन वो इस को समझने से कासर थे। अब उनको जिस जबान में वो समझते थे उसमें समझा दिया। तो फिर सर आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान मुज़ाकरात की तरफ आ सकता है? जी बिल्कुल आ गया है। आना क्या आ क्या सकता है, आ गया है। वो उसने कतर से राब्ता किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, हमें सीज फायर करवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इससे पहले भी सीज फायर हुआ था। जो तुर्किया में तीनों मुल्कों के आपस में मुज़ाकरात हुए तो उसमें सीज फायर हुआ था। लेकिन ये शरारतों से बाज नहीं आ रहे अफगानी जो हैं, क्योंकि पैसा लगा हुआ है और वो उनको और कोई कारोबार नहीं है बजाय लड़ने के। तो वो इंडिया की प्रॉक्सी कर रहे हैं, इसराइल उनके पीछे है और वो एक किराए के कातिल बनकर जो है वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े थे, पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे थे। तो उसका जवाब तो उन्हें मिलना था। जी
صحیح. ٹھیک ہے میاں حبیب صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ افغانستان مذاکرات کی طرف آگے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ طالبان کے پاکستان کے لیے ایسے کیا مقاصد ہیں جو بار بار جنگ کا سبب بنتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے بظاہر تو وہ پاکستان پر کوئی قبضہ تو نہیں کرنا چاہتے، ان کے کوئی مقاصد نہیں ہے. ان کے صرف مقاصد یہ ہیں کہ وہ پاکستان میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں. پاکستان سے وہ یہاں دہشت گردی کے نام پر باہر سے پیسہ لیتے ہیں، یہاں آ کے وارداتیں کرتے ہیں، یہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے اور ان سے بھتہ وصول کرتے تھے. پاکستان سے گاڑیاں چرا کے لے جاتے تھے، پاکستان میں منشیات کا کاروبار کرتے ہیں. تو وہ ان کا سارا کچھ بند ہوا ہے. ہم نے سرحد سیل کی ہوئی ہے، تجارت ہم نے بند کی ہوئی ہے. تو وہ اب تو بھوکوں مر رہے ہیں. ان کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. وہاں آج جلوس نکلا ہے طالبان کے خلاف، طالبان رجیم کے خلاف، اور وہ آزادی چاہتے ہیں. اور بے شمار وہاں کے لوگوں نے اور گروپوں نے جو ہے وہ پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں ان سے نجات دلوائی جائے. لوگ وہاں کے تنگ آ گئے کیونکہ ان کو تو صرف ایک ہی راستہ تھا جہاں سے وہ پاکستان سے تجارت کرتے تھے. پاکستان کی منڈیاں ان کے لیے کھلی ہوئی تھی، پاکستان کے بازار ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، یہاں ان کی شاپس تھی، یہاں وہ لوگوں سے کاروبار کرتے تھے. تو یہ سارا کچھ ان کا بند ہو گیا. اب وہاں چیزیں بہت مہنگی ہوئی ہیں جب سے پاکستان سے ان کی ٹریڈ بند ہوئی ہے. تو ان کا تو جینا دو بار ہوا. لوگ تو بہت تنگ ہیں. یہ چند وار لارڈز ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ، چونکہ وہ ان کو پیسے مل رہے ہیں تو وہ پراکسی کر رہے ہیں. باقی تو وہاں کی عوام جو ہے وہ تو جسے کہتے ہیں نا نکو نک آئے ہوئے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹ جائے. جی ٹھیک ہے میاں حبیب صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے ایبٹ آباد اور نوشہرہ میں ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے باعث ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ کابل، پکتیا اور قندھار میں اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر سمیت عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں. ملاقات کے دوران شہباز شریف کو عسکری قیادت کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کی موجودہ سرحدی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی گئی ہے. انہوں نے اس موقع پر واضح کیا کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، جبکہ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف سرگرمیاں کسی صورت قابل قبول نہیں. وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہیں. پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف اپنا مؤثر دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ امن، استحکام اور علاقائی سالمیت پر ریاست پاکستان کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی. افغانستان نے پاکستان کی سالمیت کو للکارا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاک افغان حالیہ کشیدگی کے حوالے سے جاری بیان میں صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ آج پاکستان کی باوقار قوم اور ہماری دلیر مسلح افواج وطن کی سالمیت اور سرحدوں کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے معروف ہوگا. ہماری مسلح افواج کی جوابی صلاحیت ہماکی، بر وقت اور فیصلہ کن ہے اور وہ دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہیں. افواج پاکستان کا عزم ہے کہ کسی بھی صورت ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہماری افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. دوسری جانب سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے جو عزت کے ساتھ امن کا خواہاں ہے. فضائیہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی. آپریشن کی 7ویں سالگرہ پر پاک فضائیہ ہیڈ کوارٹرز میں تقریب ہوئی جس سے سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر نے خطاب کیا. ایئر چیف نے مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے جامع اور متوازن رد عمل کو بھی اجاگر کیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو عزت کے ساتھ امن کا خواہاں
ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو عزت کے ساتھ امن کا خواہاں ہے۔ 7 سال قبل دشمن نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن نے ہمیشہ کی طرح جھوٹے بیانیے پر مبنی اپنے اندازے میں ہماری صلاحیت اور عزم کا غلط اندازہ لگایا۔ دشمن ہمارے پختہ عزم، جذبہ قربانی اور بے مثال حوصلے سے بے خبر ہو کر رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ آور ہوا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے کہا، دن کی روشنی میں نپی تلی اور مؤثر کارروائی کے ذریعے ہم نے عددی برتری رکھنے والے دشمن کے خلاف اپنی دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا۔ مئی 2025 میں جارحہ دشمن نے ایک بار پھر ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا تو ہمارا جواب دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ حیران کن تھا۔ ناصرین، وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں کے عوام کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعلیٰ کے پی نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر حالیہ کشیدگی تشویشناک ہے، صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر کسی بھی قسم کے اشتعال انگیزی اور بیرونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سرحدی اضلاع میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر عوامی خدشات سے آگاہ ہیں، تاہم سرحدی علاقوں کی عوام کو کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سرحدی علاقوں کی عوام کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعلیٰ نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے، تاہم امن و استحکام کے لیے ذمہ دارانہ طرز عمل ناگزیر ہے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عوامی رکشہ یونین پاکستان کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب سے امریکی قونصلیٹ تک ایک عظیم الشان پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ جی ہاں، جس کی قیادت یونین کے مرکزی چیئرمین مجید غوری نے کی ہے۔ ریلی میں قائم مقام چیئرمین عوامی رکشہ یونین ذیشان اکمل، مرکزی صدر عوامی رکشہ یونین حاجی رفاقت سمیت دیگر عہدیداروں اور سینکڑوں رکشہ ڈرائیورز نے اپنے رکشوں کے ساتھ بھرپور شرکت کی اور وطن عزیز کی سلامتی اور پاک فوج کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ ریلی کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مجید غوری نے کہا، آج کا یہ اجتماع اس بات کا واضح پیغام ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اور محنت کش طبقہ اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہماری فوج کی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب ہیں۔ سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے ملک دشمن عناصر اور دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور پاک افغان سرحدوں پر جاری کشیدگی کے تناظر میں فوج کی حکمت عملی قابل فخر ہے۔ پوری قوم اپنے سپہ سالار کے ہر فیصلے پر اعتماد کرتی ہے اور ملک کی دفاع کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ دوسری جانب وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا سمریال کی عوام سے کیا گیا وعدہ پورا ہو گیا ہے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں پیرا فورس نے شہر کو تجاوزات سے پاک کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں حفظہ ریاض کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی نے سمریال کی عوام سے کیا گیا وعدہ وفا کر دکھایا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمریال عدنان بشیر وریج کی زیر نگرانی پیرا فورس کے افیسر حسنین منیر نے دن رات محنت کر کے سمریال شہر کو مکمل تجاوزات سے پاک کر دیا۔ سمریال انجمن تاجران اتفاق مارکیٹ کے تاجروں نے سمریال شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے پر پیرا فورس کے افیسر حسنین منیر پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور گلے میں ہار پہنائے۔ اس موقع پر تاجروں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی کہ سمریال شہر کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سمریال کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حفظہ ریاض، ڈسٹرکٹ رپورٹر ٹی وی ٹوڈے نیوز سیالکوٹ۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، وہاں پاکستانی سفارت خانے واشنگٹن میں سالانہ بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں امریکی حکام، سفارتکاروں، مختلف مذاہب کے رہنماؤں، پاکستانی امریکن کمیونٹی اور میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امریکہ سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے عاصم صدیقی کی رپورٹ کے مطابق تقریب کا مقصد مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان امن، مکالمے اور باہمی احترام کو فروغ دینا تھا۔ تقریب میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا، جس میں عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے
لیے بین المذاہب تعاون اور رواداری کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے مذہبی ہم آہنگی، برداشت اور مشترکہ انسانی اقتدار کو فروغ دینے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری نکول شولک نے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ امن اور مذہبی آزادی کے فروغ میں شراکت دار ہیں۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے اپنے خطاب میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 11 اگست 1947 کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے مذہبی آزادی اور عبادت کے حق کو قومی نظریے کی بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سطح پر مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ تقریب کے اختتام پر سفیر نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستقبل میں بھی بین المذاہب مکالمے کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے پارلیمانی حلقہ گارڈن اور ڈینٹن میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں گرین پارٹی کے امیدوار نے 14,089 ووٹ لے کر ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو چکے ہیں۔ چیف رپورٹر برطانیہ شیخ اعجاز افضل کی رپورٹ کے مطابق مانچسٹر کے ضمنی الیکشن میں ریفارمرز پارٹی کے میپٹ گوڈون 10,578 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ لیبر پارٹی کی امیدوار انجلیکی سٹوکیا 9,364 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر آئیں۔ یاد رہے کہ یہ حلقہ گزشتہ 45 برس سے لیبر پارٹی کا اکثریتی حلقہ مانا جاتا تھا۔ گزشتہ روز ہونے والے ضمنی انتخاب میں ٹوٹل 36,936 ووٹ کاسٹ کیے گئے، جو کہ اس حلقہ میں ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹوں کا 47.62% بنتا ہے۔ اس ضمنی انتخاب میں گرین پارٹی کے ووٹ کی شرح 40.7%، ریفارمرز پارٹی کی 28.7% اور لیبر پارٹی کی 25.4% رہی۔ اس انتخاب میں لیبر پارٹی کی مقبولیت میں 25.3% کمی واقع ہوئی ہے۔ اوورسیز فورم اسپین کے وفد نے کونسل جنرل بارسلونا مراد علی وزیر کے ساتھ کونسل خانہ بارسلونا میں ملاقات کی۔ اسپین سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے بابر علی چودھری کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی چودھری صالح گوندل بھی موجود تھے۔ وفد میں امرا گروپ آف کمپنیز کے صدر چودھری عزیز امرا، صدر چودھری صابر تارڑ، چودھری عاصم شیراز گوندل، چودھری بابر اعجاز مکین اور چودھری موزم علی گوندل گوجرا شامل تھے۔ اس موقع پر چودھری صابر تارڑ کا کہنا تھا کہ مراد علی وزیر، چودھری صالح محمود گوندل اور کونسل خانہ بارسلونا کے تمام عملے نے جس طرح اپنی کمیونٹی خدمت کی ہے، اس میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مراد علی وزیر نے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ کونسل خانہ کے اوقات میں بھی اضافہ کیا۔ کونسل جنرل مراد علی وزیر نے وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے میرے ہر پاکستانی کو ہم پاسپورٹ اور دیگر مطلوبہ کاغذات فوری طور پر مہیا کریں تاکہ وہ یہاں لیگل سٹیٹس حاصل کر کے اسپین اور اپنے ملک پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔